اس نے سرنگ کے دھانے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور دوسرے نوجوان بھی نعرہ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اور پھر نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کا گروہ باہر نکل آیا۔ وہ ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے برف پر پھسل گئے۔ طویل مایوسی کے بعد آج پھر دلوں میں امنگیں جاگی تھی۔ موت کے اندھیروں میں وہ چند ساتھ کے لیے نکل آئے تھے۔ نوجوان جوڑے برف پر کلیلیں کرتے رہے۔ لڑکیاں جانتی تھی کہ اسی میں ان کی آبرو کی بقا ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ بے وقوف بنایا جائے۔ فرزانہ نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا اور وہ اپنا رول نہایت خوبی سے ادا کر رہی تھی۔ آلٹرے فرزانہ کو لے کر برف کے ایک تودے کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فرزانہ کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ بالآخر میں نے آپ کو حاصل کر لیا مس فرزانہ، اس نے کہا۔ کیا آپ مجھے پہلے سے پسند کرتے تھے یا اس دن؟ اس منحوس دن کی یاد نہ دلاؤ۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، ورنہ میں پیشہ ور جوڈو ماسٹر ہوں۔ بس قسمت ہی خراب تھی، ورنہ تمہارے ڈیڈی کی زندگی نہ بچتی۔ اور جب تم نے مجھے قبول کر لیا ہے تو تمہارے ڈیڈی کو قتل کر کے مجھے بھی افسوس ہوتا۔ مجھے تو اس دن بھی افسوس ہوا تھا جب ڈیڈی نے آپ کی درگت بنائی تھی اور آپ برف پر پڑے بے بسی سے ہاتھ پاؤں پٹک رہے تھے۔ آپ کے چلے جانے کے بعد میں نے ڈیڈی سے احتجاج کیا تھا کہ انہیں آپ کے ساتھ یہ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آلٹرے چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ فرزانہ اس پر طنز کر رہی ہے یا حقیقت کہہ رہی ہے، لیکن چالاک فرزانہ کے چہرے سے وہ کوئی اندازہ نہ لگا سکا۔ تمہیں کیوں افسوس ہوا تھا؟ اس نے پوچھا۔ فرزانہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ آلٹرے نے انگلی سے اس کی تھوڑی اٹھائی اور اپنے پیاسے ہونٹ فرزانہ کے چہرے کی طرف جھکا دیے۔ تب فرزانہ ایک ادا کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں مسٹر آلٹرے، اپنے وعدے پر قائم رہیے۔ میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں، لیکن کوئی رشتہ قائم ہوئے بغیر میں آپ سے قریب نہیں ہو سکتی۔ میں مشرقی لڑکی ہوں اور اپنا آئیڈیل بھی باوقار چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اور آپ کے ساتھی اپنا کول نبھائیں تاکہ ہم آپ کی بیوی بن کر فخر محسوس کریں۔ میں اپنا کول نبھاؤں گا مس فرزانہ۔ آپ جیسی محبوبہ مل جائے تو انسان نہ جانے کیا سے کیا بن سکتا ہے۔ بے فکر رہیں، میرا کوئی ساتھی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ شکریہ، فرزانہ نے ایک ادا سے کہا اور آلٹرے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اٹھ گیا۔ اسی وقت ایک اور برف کے تودے کے عقب سے ایک چیخ ابھری اور وہ دونوں چونک پڑے۔ آلٹرے تیزی سے تودے کے پیچھے دوڑا اور فرزانہ بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ تب انہوں نے ایک شرمناک منظر دیکھا۔ جہاز کی ایک ہوسٹس ایک قوی ہیکل نوجوان کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی۔ گریگ! آلٹرے دھاڑا اور نوجوان چونک پڑا۔ اس نے لڑکی کو بدستور نیچے دبائے ہوئے آلٹرے کی طرف دیکھا۔ بھاگ جاؤ آلٹرے، جاؤ یہاں سے، ہٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ گریگ، ورنہ تمہارا حشر بھی جہاز کے نوجوانوں سے مختلف نہ ہوگا، آلٹرے نے خوخار لہجے میں کہا اور گریگ کے سر پر پہنچ گیا۔ گریگ نے ایک گندی سی گالی دی تھی اور دوسرے لمحے آلٹرے نے اس کے سر کے بال پکڑ کر اٹھا لیا اور دوسرے لمحے اس کا گھونسا گریگ کے منہ پر پڑا۔ گریگ اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا تھا، لیکن وہ بھی اچھا خاصا قوی ہیکل تھا اور پھر اس نے وحشیانہ انداز میں آلٹرے پر حملہ کر دیا۔ آلٹرے پروفیسر ہاور کے مقابلے میں واقعی حقیر ثابت ہوا تھا، لیکن قوی ہیکل گریگ کے لیے وہ بہت خطرناک ثابت ہوا۔ اس نے گریگ کے ہر حملے کو ناکام بنا دیا اور کئی بار اسے سر سے بلند کر کے برف پر دے مارا اور پھر اس وقت تک مارتا رہا جب تک گریگ بے ہوش نہ ہو گیا۔ فرزانہ نے سہمی ہوئی لڑکی کے لباس سے اس کا برہنہ جسم چھپا دیا اور پھر وہ اور آلٹرے لڑکی کو ساتھ لے کر برف کی سرنگ کی طرف بڑھ گئے۔ آلٹرے خود بھی گریگ سے مختلف نہیں تھا، لیکن فرزانہ کا جادو سر چڑھ کر بولا تھا۔ وہ فرزانہ کی محبت سے سرشار ہو گیا تھا اور گریگ کی شامت اسی لیے آئی تھی۔ اگر فرزانہ چالاکی سے کام نہ لیتی تو شاید خود آلٹرے بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کر سکتا تھا۔ بہرحال وہ اس وقت خود کو ایک شریف النفس انسان ثابت کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بھونپو کے ذریعے نوجوانوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دے رہا تھا۔ نوجوان جوڑے ایک جگہ جمع ہو گئے تو اس نے کہا، دوستو، یہ طے ہے کہ بوڑھوں نے ہمارے ساتھ ایک باعزت معاہدہ کر کے ہمارے مطالبے کو تسلیم کیا ہے۔ ہمیں لڑکیوں پر تصرف کا حق مل گیا ہے۔ چنانچہ ہم نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا ہے تو ضروری یہ ہے کہ ان سے کیے ہوئے وعدے کا بھی پاس کریں۔ ابھی کچھ دیر قبل ہمارے ایک ساتھی گریگ نے اپنی ساتھی لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو بچا لیا اور اب میرا حکم ہر نوجوان کے لیے یہی ہے، لڑکیاں اگر ہم پر اعتماد کر کے باہر نکل آئی ہیں تو ہمیں ان کا اعتماد برقرار رکھنا ہوگا۔ اگر کسی نے لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تو اس کا حشر گریگ سے مختلف نہیں ہوگا جو برف کی اس چٹان کے عقب میں زخمی، بے ہوش یا مردہ پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب معاہدے کی پابندی کریں گے۔ راڈرک کی آواز ابھری۔ فروزا اس کے ساتھ تھی اور پھر راڈرک کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا اور آلٹرے ان کا شکریہ ادا کر کے واپس جہاز کی سرنگ کی طرف چل پڑا۔ مجھے یقین ہے کہ مس فرزانہ نے اس وحشی کو رام کر لیا ہے، راڈرک نے آہستہ سے فروزا سے سرگوشی کی۔ شاید آپ کافی بجھی سی ہیں مس فروزا، یقین کیجیے آپ میرے ساتھ اس حیثیت سے نہیں ہیں جیسے دوسری لڑکیاں ان بگڑے ہوئے نوجوانوں کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں، اس نے کہا۔ اور نہیں مسٹر راڈرک، میں آپ کی شرافت پر بھروسہ کرتی ہوں، فروزا نے کہا اور راڈرک گردن ہلانے لگا۔ شام کو بوڑھے واپس آ گئے۔ اس شام راڈرک نے بوڑھوں سے ہتھیار بھی واپس نہ مانگے تھے، لیکن بوڑھوں نے مچھلیاں ایک جگہ ڈھیر کرنے کے بعد ہتھیار خود اس ہیڈ کوارٹر میں جمع کرا دیے اور پھر وہ ایک جگہ جمع ہو کر میٹنگ کرنے لگے۔ آلٹرے نے انہیں دیکھا اور مسکراتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ کیا میٹنگ ہو رہی ہے بزرگوں؟ اس نے ایک بوڑھے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔
اس نے محسوس کیا کہ بوڑھوں کے چہروں سے کوئی خاص بات عیاں ہے، چنانچہ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ممکن ہے تم ہماری تجویز قبول نہ کرو آلٹرے، لیکن اگر تم نے اس کی مخالفت کی تو بلا شبہ یہ ایک افسوسناک اقدام ہوگا۔ ایڈمنڈ سسکو نے کہا۔ کون سی تجویز؟ مجھے بتائیں، میں اس پر غور کروں گا، آلٹرے نے کہا۔ تمہیں یاد ہے پروفیسر ہاور نے ایک بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم ہم سے تعاون کرو تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یکساں غذا سے نجات مل جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس ویرانے سے نہ نکل سکیں، لیکن ہم برف کی ان ڈھلانوں سے پر ایک ایسی دنیا تلاش کر سکیں جہاں زندگی بسر کرنے کی آزادی ہو۔ ہاں، پروفیسر نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں پھر مجھ سے بات کریں گے، آلٹرے نے کہا۔ در حقیقت مسٹر آلٹرے، مسٹر ہاور اس برف کے جہنم میں ہمارے لیے فرشتہ رحمت ہیں۔ اگر وہ ان مچھلیوں کی نشاندہی کر کے ہمارے لیے غذا کا مسئلہ حل نہ کرتے تو ہم میں سے کتنے افراد زندہ ہوتے؟ شاید ایک بھی نہیں۔ پروفیسر سے گفتگو کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ پروفیسر لامحدود علوم کے ماہر ہیں۔ وہ زمین دیکھ کر اس کے جغرافیائی حالات کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان ڈھلانوں سے پرے برف کا دبیز علاقہ ختم ہو جاتا ہے اور وہاں درخت اور پھل موجود ہیں، وہاں خشکی کے جانور بھی مل سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ علاقہ بھی آبادی کی نشاندہی نہ کر سکے، لیکن کم از کم وہاں رہ کر زندگی اتنی ناپائیدار نہیں رہے گی جس کے امکان اس برف پر موجود ہیں۔ فرض کرو یہاں کوئی شدید طوفان آ جاتا ہے، اس وقت ہم کہاں ہوں گے؟ برف کے نیچے مچھلیوں کی تعداد بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ چند روز ہی مل سکیں گی، اس کے بعد موت یقینی ہے۔ چنانچہ پروفیسر کی ہدایت کے مطابق کیوں نہ زندگی سے بھرپور ایک کوشش کر لی جائے، لیکن وہ نئی دنیا میں برف کے ڈھلانوں کو عبور کرنے کے بعد ہی تو حاصل ہو سکتی ہے، آلٹرے نے بے چینی سے کہا۔ ہاں، ہمیں برف کے ڈھلانوں کو عبور کرنا ہوگا، یہی تو مسئلہ ہے، کیسے؟ اس کے لیے بھی پروفیسر کی بے پناہ صلاحیتیں کام کر رہی ہیں۔ ہمیں اس عظیم انسان کا شکر گزار ہونا چاہیے مسٹر آلٹرے۔ اگر وہ چاہتا تو آج ہم میں نہ ہوتا، اپنی لڑکیوں سمیت فرار ہو چکا ہوتا، تو ہمارے لیے یہاں سے نکلنے کا تصور بھی ناممکن تھا۔ میں اس سلسلے پر سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ براہ کرم آپ میں سے چند افراد میرے ساتھ کیبن میں آ جائیں۔ تم ان نوجوانوں کے لیڈر ہو آلٹرے، کیا یہ سب تمہاری بات مانیں گے؟ ہاں، اس کا تجربہ آج ہو چکا ہے، آپ مس فرزانہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آلٹرے نے مختصر الفاظ میں آج کی کارروائی دہرائی اور ہاور اور سسکو حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بہرحال تم نے شرافت کا ثبوت دیا آلٹرے، بے شک ہم تم سے جو وعدہ کر چکے ہیں اسے ضرور پورا کریں گے، لیکن اس سے پہلے زندگی گزارنے کے لیے جدوجہد کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ سسکو نے تعریفی لہجے میں کہا۔ میں تیار ہوں، آلٹرے نے جواب دیا، اور سسکو، ہاور اور دوسرے چند لوگ آلٹرے کے ساتھ کیبن میں داخل ہو گئے جہاں جہاز کی سیٹیں موجود تھیں۔ وہ سب ان کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تب ہاور نے کہا، میں نے اپنی پوری زندگی خطرناک مہمات میں گزاری ہے۔ ان مہمات میں مجھے زندگی کو پہچاننے کا تجربہ بھی رہا ہے، اور اس تجربے کے تحت میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈھلانوں سے پرے سنگلا زمین موجود ہے جہاں درخت، پھل پھول اور پانی کے چشمے موجود ہیں۔ ہم وہاں رہ کر بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، اور ممکن ہے وہاں پہنچ کر ہمیں مہذب دنیا تک سفر کرنے کی سہولت بھی فراہم ہو جائے۔ ٹھیک ہے پروفیسر، لیکن یہ ناقابل عبور ڈھلان برف کی اس ناپائیدار اور تکلیف دہ زندگی سے نجات حاصل کر کے بہتر زندگی گزارنے کے لیے خودکشی کے انداز میں اگر ایک کوشش کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی ترکیب ہے؟ آلٹرے نے پوچھا۔ ہاں، میں چند روز قبل تجربات بھی کر چکا ہوں۔ اگر یہ نئی صورتحال پیدا نہ ہوتی تو میں شاید اپنے پروگرام پر عمل بھی کر چکا ہوتا، پروفیسر ہاور نے کہا۔ خوب، تب آپ مجھے اس تجربے کے بارے میں بتائیں پروفیسر۔ ہاں، لیکن کل صبح میں عملی طور پر اپنے تجربے کی نمائش کروں گا۔ اگر وہ کامیاب تجربہ ہے پروفیسر، تو تم نوجوانوں کو اس کے لیے تیار پاؤ گے، آلٹرے نے کہا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ باقی گفتگو کل صبح تک کے لیے ملتوی، پروفیسر نے کہا، اور وہ لوگ اٹھ گئے۔ آلٹرے انہیں باہر تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا اور پھر وہ مچھلیاں تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اسی رات پروفیسر اور فرزانہ حسب معمول ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ آلٹرے کے رویے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ اس نے کسی لڑکی کی آبرو بچائی تھی؟ ہاں، یہ حقیقت ہے ڈیڈی، لیکن سانپ نے وقتی طور پر کینچلی چڑھا لی ہے، وہ کسی بھی وقت کینچلی سے باہر آ سکتا ہے۔ میں تفصیل چاہتا ہوں، پروفیسر نے سرگوشی کی۔ صبح کو ان کے تیور خطرناک تھے۔ انہوں نے لڑکیوں سے کہا کہ اداسی کی فضا ختم کر دیں، اور اب جبکہ ان کے بزرگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں نوجوانوں کے سپرد کر دیں گے تو لڑکیوں کو بھی ان کا فیصلہ قبول کر لینا چاہیے۔ میں نے چونکہ تمام لڑکیوں کو سمجھا دیا تھا کہ اگر ہم ان نوجوانوں کو چالاکی سے بیوقوف نہ بنا سکے تو پھر خودکشی ہی کرنا ہوگی، اس لیے لڑکیوں نے خوشامدید کہا اور ان کے ساتھ باہر نکل آئیں۔ خود ذلیل آلٹرے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، میں اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی، اور پھر میں نے اسے بیوقوف بنا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اس وقت لڑکیوں کے اور اپنے ضمیر کو داغدار نہ کیا جائے کہ جب تک پروگرام کے مطابق وہ ان کی نہ ہو جائے۔ وہ گدھا بن گیا اور اسی چکر میں اس نے گریگ کو قتل کر دیا۔ پروفیسر نے گہری سانس لی، پھر سرگوشی میں بولا، بہرحال میرے ذہن کا بوجھ دور ہو گیا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک زوردار کہکا لگاؤں۔ بھیڑیا بھیڑ کی کھال اوڑھ کر بھیڑوں میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ بس اب سو جا فرزانہ، ممکن ہے کل کا دن ہمارے لیے بے حد اہمیت رکھتا ہو۔ دوسرے دن حسب معمول سب لوگ جاگ گئے۔ وافر مقدار میں مچھلیاں حاصل کی جا رہی تھیں، اس لیے آج کل صبح کا ناشتہ بھی ہونے لگا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ سب باہر نکل آئے، نوجوان بھی ساتھ تھے۔
تب آلٹرے نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور بولا، دوستو، بوڑھوں نے ہم سے تعاون کا وعدہ کیا تھا اور اب تک انہوں نے اس پر خلوص نیت سے عمل کیا ہے۔ اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ اس ویرانے پر ہم صرف موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ کسی بھی وقت برف کے نیچے مچھلیوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے، برف پر کوئی خوفناک طوفان آ جائے اور ہم سب برف کے نیچے دفن ہو جائیں؟ ایسی صورت میں یہ بوڑھے بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پروفیسر ہاور کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ مچھلیوں کی نشاندہی نہ کرتے تو ہم سب اب تک ہلاک ہو چکے ہوتے۔ انہی پروفیسر ہاور نے اپنی لامحدود معلومات اور تجربے سے پتہ چلایا ہے کہ برف کی ان ڈھلانوں کے دوسری طرف سنگلا زمین موجود ہے، جہاں درخت، پھل پھول اور شکار موجود ہے۔ اگر ہم وہاں پہنچ جائیں تو برف کے اس ویرانے سے نجات پا سکتے ہیں، اور ممکن ہے اس کے بعد بیرونی دنیا سے رابطہ قائم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نکل آئے۔ پروفیسر نے وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی تجربہ کیا ہے جسے وہ ہمارے سامنے دہرانا چاہتے ہیں؟ دوستو، اگر بوڑھے وعدہ کریں کہ وہاں جا کر بھی وہ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے اور بغیر کسی تاخیر کے لڑکیوں کو ہمارے حوالے کر دیں گے تو ہمیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اگر برف کے اس جہنم سے نجات مل سکے تو اس سے بڑی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ راڈرک نے کہا، اور ان تمام نوجوانوں نے ہاتھ اٹھا دیے جو دراصل بوڑھوں کے ساتھی تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے نوجوان بھی تیار ہو گئے۔ تب آلٹرے نے پروفیسر ہاور سے درخواست کی، پروفیسر، ہم آپ کا تجربہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے قبل یہ وعدہ ضروری ہے کہ وہاں جا کر بھی آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے۔ مسٹر آلٹرے، ہم بوڑھے یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو اس جگہ پہنچ کر بھی آپ کے محکوم ہی رہیں گے۔ وہاں جا کر ہماری قوت تو نہ بڑھ جائے گی؟ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ اگر لڑکیوں کے حصول سے نوجوانوں کی صلاحیتیں نکھر آتی ہیں تو ہم خوشی سے انہیں ان کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ ہاں، یہ وعدہ ہے، یہ ہم سب بوڑھوں کا وعدہ ہے کہ نئی دنیا میں قدم رکھتے ہی نوجوانوں کو تمام لڑکیوں سے منسوب کر دیا جائے گا اور اجازت دے دی جائے گی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایڈمن سسکو نے کہا، ہم سب تیار ہیں، ہم سب تیار ہیں۔ نوجوان خوشی سے چیخنے لگے۔ تب بوڑھے ہاور نے انہیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور وہ سب اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ان کا رخ خوفناک ڈھلانوں کی طرف تھا۔ ڈھلانوں کا طویل اور دشوار گزار راستہ طے کر کے وہ اس نشان تک پہنچ گئے جو پروفیسر ہاور نے کچھ روز قبل ایک تجربہ کرنے کے بعد لگایا تھا۔ پروفیسر ہاور اس نشان کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ یہ میرے تجربے کا نشان ہے۔ یہاں برف بہت ہلکی ہے اور اس کے نیچے ویسے ہی سیاہ پتھر موجود ہیں جو میں نے بطور نشان لگایا ہے۔ کیا نوجوان چند وزنی پتھر کاٹنے میں میری مدد کریں گے؟ ضرور، چند نوجوانوں نے کہا، اور پھر وہ برف توڑنے والی کدالوں سے برف ہٹا کر پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹنے لگے۔ تھوڑی دیر میں 4-5 وزنی پتھر اکھاڑ لیے گئے اور پھر پروفیسر کے اشارے پر ایک پتھر نشان سے دور لے جایا گیا اور ڈھلان کے کنارے پر پہنچ کر اسے نیچے لڑکا دیا گیا۔ پتھر کسی برق رفتار گھوڑے کی طرح برف کی ڈھلانوں پر پھسلنے لگا اور نوجوان وہ خوفناک منظر دیکھنے لگے۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر پتھر زور سے اچھلا اور نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ نوجوانوں کے دل دہل اٹھے تھے، اس لیے میں نے یہ جگہ ناموزوں قرار دے دی، بوڑھے ہاور نے کہا، اور پھر اس نے ایک پتھر اسی انداز میں نشان کے دوسری طرف لڑکایا۔ اس پتھر کا حشر بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ پھر یکے بعد دیگرے 3 پتھر اس نشان کے سامنے آگے پیچھے گئے اور پہلے پتھر کو نشان کے سامنے والے ڈھلان میں دھکیل دیا گیا۔ پتھر کا طوفانی سفر شروع ہو گیا اور وہ تیزی سے نگاہوں سے دور ہوتا گیا، لیکن اس پتھر نے برف کے طویل و عریض میدان کو بخوبی پار کر لیا۔ اس کی سیاہی اس وقت تک نظر آتی رہی جب تک نگاہوں کی حد ختم نہ ہو گئی۔ پروفیسر کے اشارے پر دوسرے اور پھر تیسرے پتھر کو اسی طرح لٹکایا گیا اور ان دونوں پتھروں نے اپنا سفر بخیر و خوبی طے کر لیا۔ نوجوان خوفزدہ نظروں سے اس تجربے کو دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر ہاور نے دلچسپ نگاہوں سے انہیں دیکھا اور پھر بولا، میں نے طے کیا تھا کہ ایک چوڑی سل کاٹوں گا جس میں چاروں طرف برف کھودنے والے آلات کیلوں کی طرح گاڑ دیے جائیں گے۔ میں اس سل پر نرم چیزیں بچھا کر انہیں اس قابل بنا لوں گا کہ انسانی جسم کو ان پر تکلیف نہ ہو۔ پھر رسیوں کی مدد سے میں اپنی دونوں بچیوں اور خود کو ان کیلوں سے جکڑ لوں گا اور اس کے بعد ہم ان ڈھلانوں کا سفر شروع کر دیں گے اور اس وادی تک پہنچ جائیں گے جو اس برف کے قید خانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور جہاں رہ کر زندگی زیادہ کٹھن نہیں رہے گی۔ ہم وہاں سے آگے بڑھنے کے انتظامات بھی کر سکتے تھے، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میں خود غرضی سے کام لے رہا ہوں۔ میں نے سوچا اپنی تجویز دوسروں کے سامنے پیش کر دوں تاکہ دوسرے بھی ہمت کریں، اور میں پورے خلوص سے اپنا پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے اس برف سے گزر کر اس وادی میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب آپ سب کو اس سفر کی دعوت دیتے ہیں۔ سفر کا طریقہ کار البتہ تھوڑا سا بدل دیا گیا ہے۔ ہاور نے خاموش ہو کر نوجوانوں کے خشک چہرے اور خوفزدہ آنکھیں دیکھیں اور اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے آپ کے چہرے دیکھ کر دکھ ہوا ہے۔ آپ جو ہم بوڑھوں کو قتل کرنے کے لیے بڑے پرجوش نظر آ رہے تھے، میری تجویز سن کر دہشت زدہ ہو گئے ہیں۔ عجیب رنگ ہے آپ کے خون کا، کیا آپ کی دلیری یہیں تک محدود ہے؟ طنز نہ کریں پروفیسر، آلٹرے نے آگے بڑھ کر کہا، بلا شبہ آپ کا تجربہ خطرات سے پر ہے، لیکن برف کے اس ویرانے میں سسک کر موت کا انتظار کرنے سے بدجا بہتر ہے کہ ایک بار زندگی کی بھرپور جدوجہد کر لی جائے۔ اگر اس جدوجہد میں موت آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی۔ میں تمام نوجوانوں کے بارے میں تو نہیں کہتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے چند ایسے ضرور ہوں گے جو اس جدوجہد میں حصہ لینا پسند کریں گے۔ لیکن اس سے قبل چند ضروری سوالات ہیں۔
نمبر 1، کیا ہمیں پتھروں پر اس انداز میں سفر کرنا ہوگا جس طرح آپ نے بتایا؟ نمبر 2، کیا بوڑھے ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہے ہیں؟ نمبر 3، اگر ہم اس وادی میں بخیر و خوبی پہنچ گئے تو کیا آپ لوگ اپنے وعدوں سے انحراف تو نہیں کریں گے؟ بس یہی سوال ہے، پروفیسر ہاور نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سوال نمبر 1 کا جواب ہے کہ اس سلسلے میں ایک بات کہہ چکا ہوں کہ سفر کا طریقہ کار اجتماعی طور پر تھوڑا سا بدل دیا گیا ہے، جس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے کہ کسی قسم کے دھوکے کا امکان یوں نہیں ہے کہ یہ سفر اجتماعی طور پر کیا جائے گا، یعنی ہم سب ساتھ ہوں گے، زندگی یا موت جو کچھ بھی ہوگا ساتھ ساتھ ہوگا۔ اور سوال نمبر 3 کے بارے میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے یہاں بھی خود کو بے بس نہیں سمجھا ہے، یہاں بھی ہم تم سے اس وقت تک جنگ کر سکتے ہیں جب تک ہم سب ختم نہ ہو جائیں، اور ظاہر ہے ہم بزدل نہیں ثابت ہوں گے، لیکن ہم نے نوجوانوں کے مطالبات کو عقل کی روشنی میں پرکھ کر صرف اس لیے منظور کر لیا کہ ممکن ہے اسے ان کی صلاحیتیں جاگ اٹھیں اور وہ یہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ سوچ لیں۔ یہی کوشش اس وادی میں پہنچنے کے بعد ہوگی، چنانچہ کسی قسم کے انحراف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آلٹرے گردن ہلانے لگا، پھر اس نے کہا، میں مطمئن ہوں پروفیسر، اب براہ کرم وہ طریقہ بتائیے جس کے تحت ہم سفر کریں گے۔ پروفیسر ہاور نے مسکراتے ہوئے نوجوانوں کی طرف دیکھا اور پھر بولا، ہم تباہ شدہ طیارے کے ڈھانچے کو برف کے پہاڑ سے کھود کر نکال لیں گے، اس کا سامنے کا ٹوٹا ہوا حصہ درست کر لیں گے اور پھر اسے ڈھلان تک لے آئیں گے۔ پھر ہم سب اس طیارے میں بیٹھ جائیں گے اور طیارہ ڈھلان پر چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ ہمارا سفر بذریعہ جہاز ہوگا، لیکن بدقسمتی سے طیارہ فضا میں نہیں پرواز کرے گا بلکہ برف پر دوڑے گا۔ آلٹرے کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے اور وہ حیران نگاہوں سے پروفیسر ہاور کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے بہت سے نوجوانوں کے چہرے بھی سرخ ہو گئے تھے۔ پتھر پر سفر کرنے کی بنسبت طیارے کے ڈھانچے میں سفر کرنے کا تصور زیادہ دلچسپ تھا اور اس کے لیے تقریباً سبھی تیار تھے، جس کا اندازہ ان کے چہروں سے ہو رہا تھا۔ کیا خیال ہے دوستو، کیا زندگی کی اس جدوجہد میں تم حصہ لینے کے لیے تیار ہو؟ ہم سب تیار ہیں، تقریباً سبھی نے بیک وقت جواب دیا۔ پروفیسر ہاور در حقیقت عظیم دماغ رکھتے ہیں۔ اس ناگہانی آفت میں اگر یہ پروفیسر ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم سب اب تک مر کھپ گئے ہوتے۔ ان کی لازوال ذہانت نے غذا کا مسئلہ حل کیا اور اب پروفیسر کی ذہانت نے ایک اور گل کھلایا ہے۔ در حقیقت برف پر یہ تیز رفتار زندگی کا ایک انوکھا تجربہ ہوگا۔ نتیجہ کچھ بھی ہو، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں پروفیسر، ہم سب آپ کے زبردست کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آلٹرے نے اعلان کیا اور نوجوان تالیاں بجانے لگے۔ ان میں بوڑھوں کی تالیاں بھی شامل تھیں، لیکن چند چہرے ایسے بھی تھے جو صرف مسکرا رہے تھے۔ ان کی مسکراہٹ میں موت چھپی ہوئی تھی، جیسے ایڈمن سسکو، پروفیسر ہاور اور راڈرک۔ برف کی کھدائی کا منظر بے حد پرجوش تھا۔ تقریباً 250 افراد برف کے اس مضبوط پہاڑ کو ڈھا دینے کے لیے کوشاں تھے۔ یہ کھدائی زیادہ مشکل نہیں تھی، صرف برف کے اس تودے کو زمین پر بکھرا دینا تھا جو پہاڑ کی شکل رکھتا تھا۔ وہ سب اس میں مصروف تھے، بوڑھے، نوجوان، لڑکیاں، سب ہی برف کھود رہے تھے۔ لڑکیوں کو ساتھ کام کرتے دیکھ کر نوجوانوں کے جسموں میں اور چستی آ گئی تھی اور وہ پوری محنت اور جانفشانی سے کام کر رہے تھے۔ البتہ پروفیسر ہاور کی رہنمائی میں بوڑھوں کی ایک ٹیم جو 10 افراد پر مشتمل تھی علیحدہ ہو گئی تھی۔ یہ لوگ مچھلیاں حاصل کرنے گئے تھے۔ شام کو جب ٹیم واپس آئی تو اس کے ساتھ مچھلیوں کا ایک بڑا ذخیرہ تھا، جسے دیکھ کر کھدائی کرنے والوں نے خوشی کا نعرہ لگایا۔ پورے دن کی سخت محنت کا نتیجہ خاطر ہوا تھا۔ پہاڑ کی بغلی سمت سے طیارے کا ڈھانچہ چمکنے لگا تھا۔ بہرحال اس کے بعد کا کام کل پر ملتوی کر دیا گیا۔ وہ لوگ کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ اب ہر دل میں امنگ تھی، لیکن جو لوگ اپنے مقدر پر سیاہی مال چکے تھے ان کی خوشی عارضی تھی اور بوڑھوں کا گروہ انہیں صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس گروہ سے بوڑھوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی جو ان کی عزت کے در پہ تھا۔ اگر وہ چالاکی سے کام نہ لیتے تو شاید وہ انہیں قتل بھی کر چکے ہوتے اور برف پر ایک شرمناک ڈرامہ کبھی کا شروع ہو چکا ہوتا جس میں نسوانیت کی دھجیاں اڑا دی جاتی، انسانیت کی چیخیں اس ویرانے میں گونج رہی ہوتی۔ ایسے درندوں کو بیوقوف تو بنایا جا سکتا ہے، ان سے ہمدردی کسے ہو سکتی ہے۔ دوسرے دن صبح سے وہ لوگ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ بوڑھے خوراک کی تلاش میں نکل گئے۔ نوجوان آج کل سے بھی زیادہ تیزی اور تندی سے کام کر رہے تھے۔ چنانچہ سورج نے جب واپسی کا سفر شروع کیا تو اس کی کرنوں نے جہاز کے ڈھانچے کو برف میں دور سے اجاگر کر دیا تھا۔ جہاز اب برف کے پہاڑ سے نکل آیا تھا اور یہ ڈھانچہ واپس آنے والے بوڑھوں نے بھی دیکھ لیا تھا جو مچھلیاں لا رہے تھے۔ بوڑھے خوش ہو گئے تھے۔ پروفیسر ہاور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ کام کرنے والوں کے پاس پہنچ گئے۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ شام کو کھانے پینے سے فارغ ہو کر ایک میٹنگ ہوئی جس میں اب دوسرے اقدامات پر غور کرنا تھا۔ چنانچہ آلٹرے نے پروفیسر ہاور سے سوال کر دیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے پروفیسر؟ اس سفر کا دن ہوگا، ہمارے ممکن ہے کل کام مکمل نہ ہو سکے۔ ایسی صورت میں پرسوں صبح ہم ضرور سفر کے قابل ہو جائیں گے۔ جہاز میں موٹے موٹے رسے موجود ہیں، چنانچہ ان رسوں سے طیارے کو باندھ کر برف پر گھسیٹنا ہے۔ خاصا مشکل کام ہے، لیکن جب یہ بے جان طیارہ ہم تمام لوگوں کو اٹھا کر پرواز کر سکتا ہے تو ہم جاندار اسے گھسیٹ کر وہاں تک نہیں لے جا سکتے۔ چنانچہ کل ہمارا یہی کام ہوگا۔ ہمارے پاس مچھلیوں کا خاصا ذخیرہ موجود ہے، اس لیے کل ہمیں خوراک کی تلاش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
میں نے اس راستے کا انتخاب کر لیا ہے جس پر ہم اس طیارے کو گھسیٹ کر مطلوبہ نشان تک لے جائیں گے۔ وہاں پہنچ کر ہم اس کے ونڈ شیلڈ والے حصے کو بند کر دیں گے جس سے ہماری آمد و رفت کا راستہ ہے۔ اس کے لیے ہم سیٹوں کے ڈھانچے استعمال کریں گے جو آج تک ہمارے بڑے کام آئے ہیں، لیکن طیارے کو ڈھلان کے سرے تک پہنچانے کا کام سب سے مشکل ہوگا۔ اس کے لیے جان جوکھم میں ڈالنا ہوگا اور وہیں دلیر نوجوانوں کا انتخاب ہو جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں پروفیسر، ہم نوجوان آپ کی ہدایت پر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، آلٹرے نے جواب دیا، اور پھر چند سوالات کے بعد دن بھر کے تھکے ماندے آرام کرنے لیٹ گئے۔ دوسری صبح پھر جدوجہد کی صبح تھی۔ آج جدوجہد سب سے سخت، چنانچہ علیل صبح ہی سب اٹھ گئے۔ جہاز سے موٹے موٹے رسے نکالے گئے۔ یہ ریشمی رسے کافی مضبوط تھے جنہیں پوری مضبوطی کے ساتھ جہاز کے مختلف حصوں سے باندھ دیا گیا، اور پھر کئی ٹیمیں بن گئیں جن میں لڑکیوں اور بوڑھوں کی ٹیمیں علیحدہ علیحدہ تھیں۔ طیارے کو مضبوطی کے ساتھ رسیوں سے باندھ کر وہ رک گئے۔ انہوں نے ہلکا سا ناشتہ کیا اور پھر اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر آ گئے۔ پروفیسر خاور کمانڈر کی حیثیت رکھتا تھا، چنانچہ تمام ٹیموں کے تیار ہونے کے بعد اس نے اشارہ کیا اور سب لوگ طاقت صرف کرنے لگے۔ اجتماعی طاقت تھی اور طیارہ بہت ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ لوگ اسے آسانی سے اپنی جگہ سے کھسکانے میں کامیاب ہو گئے اور پھر انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ دیو پیکر طیارے کا ڈھانچہ برف پر کھسک رہا تھا اور پھر جب وہ برف سے نکل آیا تو اس کے سفر میں اور آسانی ہو گئی۔ اس کے پہیے کھلے ہوئے تھے اور برف میں دفن ہونے کے باوجود جام نہیں ہوئے تھے۔ اس طرح ان پہیوں کی مدد سے طیارہ آسانی سے برف پر دھکیلا جانے لگا۔ وہ لوگ اس غیر متوقع کامیابی پر بہت خوش تھے۔ ان کے خیال میں طیارے کو برف پر دھکیل کر اتنا طویل سفر کرنا بے حد مشکل کام تھا، لیکن اب یہ کام بہت آسان ہو گیا تھا اور وہ طیارے کو کسی گھوڑے کی طرح رسی سے باندھ کر سخت برف پر اس کو گھسیٹنے میں زیادہ طاقت نہیں صرف کرنا پڑ رہی تھی۔ سسکو اور خاور ساتھ ہی تھے۔ تب خاور نے آہستہ سے سسکو سے کہا، اس غیر متوقع کامیابی سے اس سفر کے آج ہی شروع ہو جانے کے امکانات ہیں، لیکن مسٹر سسکو، میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ وہ کیا مسٹر خاور؟ ایڈمن سسکو نے پوچھا۔ ان پہیوں کے ساتھ برف پر پھسلنے سے طیارہ کسی جگہ پھنس کر الٹ بھی سکتا ہے۔ کیا ان پہیوں کا میکانزم ٹھیک ہے؟ ممکن ہے ایسا ہو، ہم اسے چیک کر لیں گے۔ ویسے اگر پہیے بند نہ ہو سکے تو انہیں نکال لیا جائے گا۔ ہاں یہ ضروری ہے، پہیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ فاصلہ تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ سب اس بات پر خوش تھے کہ کام غیر متوقع طور پر آسان ہو گیا ہے۔ اب وہ طویل سفر باقی ہے جو آہستہ آہستہ طے ہو رہا ہے، اور ڈھلان تک کا سفر طے ہو گیا۔ نوجوانوں نے ڈھلان سے کچھ دور رسیاں چھوڑ دیں۔ یہاں تک آنے میں انہیں صرف 1.5 گھنٹہ لگا تھا، گویا بھی پورا دن باقی تھا۔ چنانچہ نوجوان برف پر چاروں طرف بیٹھ کر سستانے لگے۔ آلٹرے خاور اور سسکو کے پاس پہنچ گیا۔ اب کیا پروگرام ہے معزز بوڑھو؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فی الوقت آرام کرو، ہم اس وقت کچھ کام کر لیتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد پہیے بند کرنا یا نکالنا اور ونڈ شیلڈ کو بند کرنا ہے۔ اس کے بعد اندر کے ماحول کو سفر کے قابل بنانا ہے۔ ہاں آلٹرے، سب سے مشکل کام باقی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس سلسلے میں نوجوانوں کو تیار کر لو۔ نوجوان بڑے پر امید ہیں، انہوں نے تمہاری ہر بات ماننے کا فیصلہ کیا ہے اور اس یقین دہانی پر بے حد خوش ہیں کہ اس نئی دنیا میں جانے کے بعد بھی تم لوگ اپنے وعدے پر قائم رہو گے۔ بالکل، ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں آلٹرے، سسکو نے کہا۔ تب پھر بتاؤ وہ کام کیا ہوگا؟ آلٹرے نے پوچھا۔ جہاز کو ایک مخصوص حد تک ڈھلان کے اوپر لے جانا ہے، یعنی اس کا اتنا حصہ ڈھلان کے دوسری طرف نکل جائے جس پر دباؤ پڑنے سے جہاز ڈھلان پر لڑک سکے۔ ظاہر ہے جہاز میں ہم سب ایک ساتھ داخل ہوں گے، پھر جہاز کو ڈھلان پر کیسے دھکیلا جا سکے گا؟ چنانچہ طے یہ کیا ہے کہ جہاز کے اگلے حصے کو ڈھلان پر لے جایا جائے گا اور پھر سب سے پیچھے سے اس میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دروازہ بند کر کے سارا وزن اگلے حصے پر ڈال دیا جائے گا تاکہ جہاز کا اگلا حصہ دبے اور وہ ڈھلان پر لڑک جائے۔ اوہ واقعی خطرناک کام ہے، لیکن کیا کس طرح جائے گا؟ جہاز کے اگلے حصے میں ایک مضبوط رسی باندھی جائے گی اور نوجوان مضبوطی سے وہ رسی پکڑے ہوئے ڈھلان میں اتریں گے۔ وہی جہاز کو ڈھلان پر کھینچیں گے اور جب وہ ایک مخصوص حد تک آگے پہنچ جائے گا تو نوجوان واپس آ جائیں گے۔ خدا کی پناہ، بے حد خوفناک کام ہے، لیکن بہرحال میرے جیلے ساتھی اس سے بھی انکار نہیں کریں گے۔ ان کے جسموں میں چنگاریاں دوڑ رہی ہیں، ہر ایک اپنی منظور نظر کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے، اور پھر نئی دنیا کے تصور نے ان کے جسموں میں بے پناہ طاقت بھر دی ہے۔ تب پھر جاؤ، ہم جلد فیصلہ چاہتے ہیں، سسکو نے کہا، اور آلٹرے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سسکو نے غیر محسوس انداز میں راڈرک کو اشارہ کیا اور راڈرک ان کے قریب پہنچ گیا۔ کیا تم نے اپنا کام کر لیا ہے راڈرک؟ مکمل طور پر۔ اس مہم میں ہمارا ایک بھی ساتھی شریک نہیں ہوگا، ہم نے گفتگو کر لی ہے، راڈرک نے جواب دیا۔ سسکو نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور ان کی گفتگو سنو۔ راڈرک کے چلے جانے کے بعد وہ جہاز میں داخل ہو گئے۔ باقاعدگی سے چلنے والی گھڑیوں کے مطابق اس وقت دن کے 2 بجے تھے جب وہ کیل کانٹے سے لیس ہو چکے تھے۔ ونڈ شیلڈ کا حصہ مضبوطی سے بند کر دیا گیا تھا، پہیے بند ہو چکے تھے اور جہاز کے اندر رسیوں کا ایسا جال بن دیا گیا تھا کہ برق رفتاری کے باوجود وہ سب اس جال میں پھنسے رہیں اور لڑک کر ایک دوسرے پر نہ جا گریں یا جہاز کے دوسرے حصوں سے نہ ٹکرا جائیں۔
یہ بہترین انتظام پروفیسر خاور کی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ آلٹرے اور دوسرے نوجوانوں نے یہ انتظام دیکھ کر اطمینان کا اظہار کیا۔ بار آلٹرے اپنا کام کر چکا تھا۔ اس نے 60 ایسے آدمی تیار کر لیے تھے جو جہاز کو ڈھلان تک کھینچ کر لے جانے کے لیے تیار تھے۔ باقی نوجوانوں کو خوب مذاق اڑایا گیا تھا جو اس خوفناک مہم میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ شریک آلٹرے بھی نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ نوجوانوں کا لیڈر تھا اور اسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بوڑھوں نے اپنے بڑھاپے اور کمزور ہاتھوں کا عذر پیش کیا تھا، اس لیے باقی نوجوانوں کے بڑے گروہ نے ہی یہ ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ جہاز کے اندر ایک مضبوط کڑے سے ایک موٹا رسا باندھ دیا گیا۔ سسکو اور ایک اور پائلٹ اندر بیٹھ گئے۔ خاور اور دوسرے بوڑھے باہر ہی کھڑے تھے اور پھر 60 نوجوان رسے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے مضبوطی سے رسا پکڑ لیا اور اس خوفناک ڈھلان میں اترنے لگے۔ مضبوط رسے کو پکڑے ہوئے وہ سب نیچے اتر رہے تھے۔ ان کے چہرے فک تھے، جسم لرز رہے تھے، لیکن بہرحال اب تو اس کام کا بیڑا اٹھا ہی چکے تھے۔ ایک لائن سے وہ نیچے اترتے رہے اور کافی گہرائی میں پہنچ گئے، یہاں تک کہ رسا ختم ہو گیا اور پھر وہ برف پر پاؤں ٹکا کر زور لگانے لگے اور دیو ہیکل طیارہ آگے بڑھنے لگا۔ دیکھنے والوں کے سانس رکے ہوئے تھے۔ بلا شبہ بے حد خوفناک کام تھا۔ طیارہ ڈھلان پر کھسک رہا تھا اور پھر اس کا سامنے کا حصہ ڈھلان پر کافی حد تک آ گیا۔ تب دروازے پر کھڑے ہوئے آدمی نے خاور کا اشارہ پا کر سسکو سے کچھ کہا اور سسکو کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ایک خوفناک ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی تھی، ایک بھیانک کام اسے کرنا تھا اور یہ کام انجام دیتے ہوئے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، لیکن یہ ذمہ داری اسے پوری کرنی تھی ان لڑکیوں کی آبرو کی حفاظت کے لیے جو ان بوڑھوں پر بھروسہ کرتی تھی۔ خود بوڑھے سسکو کی بیٹی امریکہ میں موجود تھی، یہ بھی اس کی بیٹیاں تھیں اور ان کی آبرو کی ذمہ داری بھی اسی طرح اس کے کاندھوں پر تھی جس طرح اس کی اپنی بیٹی کی۔ یہ بگڑے ہوئے نوجوان ان معصوم لڑکیوں کی عصمت کو داغدار کرنا چاہتے تھے۔ یہ وحشی درندے انسانیت کی تمام قدروں کو کھو بیٹھے تھے۔ یہ درندے جنہیں ان کا محافظ ہونا چاہیے تھا، ان کی عصمتوں کے دشمن بن گئے تھے اور ان کمزور اور مظلوم لڑکیوں کی عزت بچانے کی ذمہ داری اس وقت سسکو کے سپرد کی گئی تھی۔ اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ رسی کی طرف بڑھے جسے نوجوان پکڑے ہوئے تھے۔ اس گرہ میں ان کی زندگی کے تار بندھے ہوئے تھے اور یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم تھی کہ ان بدنصیب نوجوانوں کی موت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ لڑکیوں کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ سسکو کے لرزتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھے۔ طیارہ بدستور آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا اور پھر سسکو نے گرہ کا پھندا نکال لیا۔ وہ کیل اپنی جگہ سے ہٹا دی جس سے رسی بندھی ہوئی تھی اور باہر کوہرام مچ گیا۔ لوگ دہشت سے چیختے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ لڑکیاں خوف سے رونے لگیں، البتہ خاور کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ رسا کھینچنے والے نوجوانوں کی فلک شگاف چیخیں لکیروں کی طرح فضا میں ابھر رہی تھیں اور سفید برف پر سیاہ نقطے پھیلتے نظر آ رہے تھے۔ اسی وقت آلٹرے نے دھاڑتے ہوئے پروفیسر خاور کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ کیا ہوا بوڑھے خبیث، یہ کیا ہوا؟ رسی کیسے کھل گئی؟ یہ سازش ہے، کتے بول جواب دے۔ دوسرے لمحے خاور کا زوردار گھونسا آلٹرے کے چہرے پر پڑا اور آلٹرے دوسری طرف الٹ گیا۔ ہاں مردوت، یہ سازش ہی تھی۔ یہ تم جیسے ناپاک انسانوں کو موت کے غار میں دھکیلنے کا پروگرام تھا۔ تجھے میری بیٹی پسند تھی نا؟ تو نے ناپاک ارادوں سے میری بیٹی کا ہاتھ پکڑا تھا نا؟ پرہوس کتے، تم لوگوں کا انجام اس سے بھی بدتر ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، ہم نے تم پر فتح حاصل کی ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی عزت بچائی ہے، ان تمام معصوم لڑکیوں کی عزت بچائی ہے جو خطرے میں تھیں۔ ان کمزور بوڑھوں نے اپنی بیٹیوں کو اس لیے پرورش نہیں کیا تھا کہ وہ انہیں تمہاری ناپاک ہوس کی بھینٹ چڑھا دیں۔ ہم نے یہ سازش اسی وقت تیار کر لی تھی جب تم انسانیت کی سطح سے گرے تھے۔ ہم بھی تو اس برف کے ویرانے میں تمہارے ساتھی تھے، ہمیں بھی تو اپنوں کا خیال تھا۔ تم نوجوان جو ہمارا سہارا بنتے ہماری عزت کے در پہ ہو گئے۔ تم نے ہمیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ہم نے تمہیں قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور دیکھ لو ہم کامیاب ہو گئے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا درندے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ساتھیوں آؤ اس کتے کو فنا کر دو۔ آلٹرے دھاڑا اور اس کے بچے ہوئے ساتھی خاور کی طرف دوڑے، لیکن اسی وقت راڈرک اور دوسرے نوجوان جو چالاکی سے باقی نوجوانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے آگے بڑھائے۔ ہماری موجودگی میں یہ کیسے ممکن ہے دوستو؟ یہی موت تمہارا بھی مقدر ہے۔ ہمارے بازو اس قدر کمزور نہیں ہیں، ہمارے خون اس قدر سرد نہیں ہیں کہ ہم اس عملی جدوجہد میں حصہ نہ لیتے، لیکن موت تمہاری مقدر بن چکی تھی۔ ہم دل سے ان لڑکیوں کی عزت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی آبرو سمجھتے ہیں، ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ ہم تمہارے ساتھ اسی لیے شامل ہوئے تھے کہ تمہیں جہنم رسید کریں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا پروگرام تھا، راڈرک نے کہا۔ دیوانے وحشی ان نوجوانوں سے دست و گریباں ہو گئے اور برف پر زندگی اور موت کی جدوجہد ہونے لگی۔ آلٹرے پاگل ہو گیا تھا، وہ وحشیوں کی طرح خاور پر حملے کر رہا تھا، لیکن شکست آج بھی اس کا مقدر تھی۔ پروفیسر خاور اسے بری طرح مار رہا تھا اور وہ اپنی تمام تر جنگی مہارت کے باوجود ابھی تک خاور کو ہاتھ بھی نہ لگا سکا تھا۔ دوسری طرف شریف نوجوانوں نے ان بچے کھچے باغی نوجوانوں کو درست کر دیا تھا۔ ان میں سے بہت سے زمین پر پڑے بے بسی سے انہیں تک رہے تھے۔ پھر خاور نے آلٹرے کو دونوں بازوؤں پر اٹھایا اور سر سے بلند کر لیا۔ آلٹرے سخت جدوجہد کر رہا تھا، لیکن گرانڈیل خاور کے سامنے اس کی ایک نہ چل رہی تھی۔
خاور اسے ڈھلان کے کنارے پر لے گیا اور آلٹرے چیخنے لگا۔ اب وہ رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ تیرا خون گندا ہے آلٹرے، میں تجھے معاف نہیں کر سکتا، خاور نے کہا اور آلٹرے کو ڈھلان پر اچھال دیا۔ آلٹرے کی چیخ بے حد بھیانک تھی، وہ ڈھلانوں پر پھسلتا جا رہا تھا اور لڑکیاں کانپ رہی تھی۔ ان سب کا اشر آلٹرے سے مختلف نہیں ہوگا، خاور مڑ کر گرایا اور برف پر پڑے ہوئے نوجوان چیخ پڑے۔ انہوں نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے نوجوانوں نے انہیں پکڑ لیا اور پھر انہیں بھی ایک ایک کر کے ڈھلانوں پر پھینک دیا گیا۔ یہ تھا ان کا سفاک انجام، جو انسانیت کے قاتل تھے، جو اپنا فرض بھول کر ہوس کے شکنجے میں جکڑ گئے تھے، جنہوں نے شیطان کو دوست بنا لیا تھا۔ کئی لڑکیاں دہشت سے بے ہوش ہو گئی تھیں، دوسری لڑکیاں بھی کانپ رہی تھیں، لیکن ان کے دل کے گوشوں سے سکون کی لہریں بھی اٹھ رہی تھیں۔ وہ مصیبت زدہ تھی، اور مصیبت میں اگر ایک اور مصیبت شامل ہو جاتی تو ان کا پرسانِ حال کون تھا؟ وہ سب بیزار و مددگار تھی، ان کے سرپرست بوڑھے تھے، جیسے بھی تھے، بہرحال ان کے لیے اہمیت رکھتے تھے، اور وہ ان کبھی ہیکل نوجوانوں سے جنگ میں جیت نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ جو کچھ ہوا بہتر ہی ہوا تھا۔ ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی اور چاروں طرف سناٹا طاری تھا۔ ڈھلان پر پھسلنے والوں کا اب نشان بھی نہ تھا، البتہ ان کی چیخوں کی بازگشت نہ جانے کہاں کہاں سے ہوتی ہوئی اب بھی کانوں تک پہنچ رہی تھی، یا پھر یہ صرف سماعت کا وہم تھا۔ سب خاموش تھے۔ اس بھیانک واقعے کے بعد ان کے اعصاب کشیدہ ہو گئے تھے، کان سائیں سائیں کر رہے تھے اور دم گھٹے جا رہے تھے۔ اندر جہاز میں سسکو سر پکڑے بیٹھا تھا، وہ اپنے ضمیر سے جنگ کر رہا تھا۔ بے شک وہ ان سب لوگوں کا قاتل تھا، لیکن وہ تھے بھی اسی قابل۔ اگر وہ زندہ رہتے تو نہ جانے کتنے بھیانک المیہ جنم لیتے۔ ویسے سب لوگ اس پروگرام سے واقف نہیں تھے، اس لیے ان کے لیے یہ اچانک صورتحال اور زیادہ بھیانک تھی۔ وہ سب خوف و دہشت سے سفید پڑ گئے تھے۔ کافی دیر تک یہ طلسمی فضا قائم رہی، پھر پروفیسر خاور نے گہری سانس لی اور بھاری آواز میں بولا، ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اور یہی انسانیت کا تقاضا بھی تھا۔ خدا کی قسم، اگر میرے ساتھ میری بیٹیاں نہ ہوتی تب بھی میں اس سلسلے میں اتنی سرگرمی سے حصہ لیتا اور ان کا وہی حشر کرتا جو میں نے کیا ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، شیطان کا سوگ منانا بھی فضول ہے، ان کی موت پر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔